سیاست نہیں ریاست بچاؤ. سیاست تو اصلاح کا نام ہے. تو یہاں سیاست بدتمیزی، بد تہذیبی، جلاؤ گھیراؤ اور ٹکراؤ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. تو کہاں پہ آپ کو چیزیں لیک کرتی نظر آ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، اور جس طرح سے کہ آپ نے اپنے پروگرام کا ابتدایہ دیا، بہت آپ نے بہترین بات کی جس میں آپ نے یہ بتایا کہ سیاست کی کون سی اقسام ہے، کون سی منازل ہیں. گزشتہ 6 روز میں جو ہم اس ملک کا حال دیکھ رہے ہیں اس میں بڑا یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب جو سیاست ہے وہ نہ صرف یہ کہ کچھ خاص لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر ایک ایسے ہجوم کے پاس جاتی ہوئی نظر آئی ہمیں جو پرتشدد ہجوم تھا. اس سے پہلے سیاست کے وسیع مقاصد ہوتے تھے، اور ہم بہت سارے سیاستدانوں سے جب ملتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ سیاست ایک بہت نیک عمل ہے اگر خلوص کے ساتھ کیا جائے. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست ریاست سے اوپر ہو رہی ہے. سیاست کے بیچ میں کہیں ہمیں ریاست نظر نہیں آتی، اور جو اب سیاست ہے وہ اپنے مقاصد سے ہٹ کے کچھ مخصوص لوگوں کے مقاصد کی جو تکمیل ہے ان کے حصول میں صرف ملوث نظر آتی ہے. جی غزالہ، یہ بتائیے گا کہ ایک آج کل معاشرے میں جو چیز پھیل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس پہ میں نے تقریباً 10-12 آرٹیکلز کا مطالعہ کیا کیونکہ ایک شغف ہے ریسرچ کے ساتھ. تو ایک نرگسیت جسے آپ کہتے ہیں، کلٹ فالوئنگ، اس پہ ویسٹ میں بھی بہت لکھا گیا. نوالیو ہریری نے لکھا، نوم چومسکی نے بھی اس پہ بہت سارے آرٹیکل لکھے، اولیویر رائس پہ لکھ رہا ہے، جیمس اسمتھ کا بھی لیٹسٹ آیا ہے دا کلٹ فالوئنگ ان ایسٹ. پاکستان کا بالخصوص اس نے حوالہ دیا کہ وہاں پہ پولیٹیکل ریلیجس کلٹ فالوئنگ ملک کے لیے خطرناک ہے. تو کلٹ فالوئنگ کا کاؤنٹر کیا ہے؟ یہ جو جنریشن زی ہے جو بعد میں آئے ہیں، جنہوں نے پچھلے ادوار کو، ٹریڈیشن کو، رچ کلچرل ہیریٹیج نارمز کو نہیں دیکھا، ان کو کیسے قائل کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے نیریٹو بلڈنگ کیسے ہو، سلیبس میں والدین کا کیا کام ہے، اس میں سوسائٹی کا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں ویری کوئکلی رضا ہارون صاحب، عبداللہ گل صاحب نے جو کہا تھا، صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں گی، سب سے زیادہ جو یہ معاشرے میں لے کر آئے ہیں، عصبیت ہے، لسانیت ہے، سب کچھ ہے، انتہا پسندی، اور پھر اس کے ساتھ یہ نرگسیت، جو خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے لیڈر کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں. ایکسٹریمزم اینڈ کلٹ، یس، یہ کمبینیشن بن گیا. یہ کمبینیشن بن گیا ہے، اور اس کمبینیشن سے بینگ اے مدر میں بہت پریشان ہوں. پھر جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ ایک 4500 کا مل رہا ہے. تو کے پی کے سے جو لشکر آیا ہے ان کے پاس تو بہت سارے شیل سے، یہ کہاں سے آئے؟ مشینری، ماسک، اور یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ ریاست کے وسائل عوام پہ خرچ ہونے کی بجائے ریاست پہ ہی حملہ آور ہونے میں کیوں خرچ ہو رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پبلک کے سامنے جانا چاہیے. اس کا جواب آپ نے تو شیل کا حوالہ دیا، میں آپ کو بتاؤں 40 چیزیں ہیں ہمارے پاس جو سنو اپنے ٹی وی چینل اپنی اسکرین پر گزشتہ 48 گھنٹوں سے دکھا رہا ہے. وہ 40 چیزیں ہمارے پاس جس میں افغان اسلحہ استعمال ہوا ہے. افغان اسلحہ استعمال ہوا ہے؟ جس میں افغان اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور افغانستان کا وہ اسلحہ جو کہ امریکہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ کہاں سے ان کے پاس آیا؟ وہ ان کے پاس تمام آلات کہاں سے آئے جو یہ لے کے وہاں سے چلے تھے؟ سر، انہوں نے گورنمنٹ امپلائیز ایسے ہمارے پاس کے پی کے پولیس کا ہم دکھا رہے ہیں، ان کے کارڈز دکھا رہے ہیں، جو شرپسند پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے کے پی کے پولیس کے کارڈز ملے ہیں. ان کو کیوں لے کر آئے ہیں یہ یہاں پر؟ سول کپڑوں میں؟ جی، سول کپڑوں میں. یعنی ایک تو کے پی کے پولیس، امریکہ جو اسلحہ افغانستان چھوڑ کے آیا وہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے. وہ اسلام آباد، وہ صرف اسلام آباد پہنچنا اہم نہیں ہے، وہ اس شرپسند جتھے کے ساتھ اسلام آباد پہنچا ہے، اور وہ یہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی پہ مامور جوان تھے، رینجرز کے، پولیس اہلکار موجود تھے، ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے.